مولانا عبد الجلیل سامرودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً نصف صدی پہلے یعنی 1376 میں اپنے استاد مولانا عبد الوہاب صاحب کی زندگی مختصر الفاظ میں بیان کیا تھا انہوں نے. تو اس میں لکھتے ہیں، لمبا مضمون ہے لیکن میں اس میں سے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لکھتے ہیں کہ آج جو 2 حرف حاصل کیے انہی سے کیے ہیں. دین علم کے لیے بخدا میں نے کسی عالم کے سامنے 2 زانو نہیں ٹکائے. حدیث کے فن میں اس ناچیز نے ان سے کسی کو بہتر نہ پایا، ورنہ ضرور کسی اور کی مجھے کشف برداری کرنی پڑتی. علو سند کے بھی ایسے حامل تھے، یعنی اونچی سند کے ایسے حامل تھے کہ علامہ زمن شیخ حسین بن محسن الانصاری یمنی، جن کے ترمز پر نواب والا جاہ یعنی علامہ صدیق حسن صاحب بھوپالی کو بے جا فخر تھا علو سند کی بنا پر، وہی علو سند کا انہیں بھی فخر تھا یعنی مولانا عبد الوہاب صاحب کو. کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو سلسلہ شاگردی کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، تقریباً 16 واسطوں کے بعد جو ہے مولانا عبد الوہاب صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آتا ہے. آگے لکھتے ہیں شیخ حسین بیک واسطہ امام شوکانی سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ممدوح یعنی مولانا عبد الوہاب صاحب کو بھی ایک واسطے ہی سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کا فخر حاصل تھا، جن کی سند یعنی امام شوکانی کی سند صرف 15 واسطوں سے امام بخاری تک جا ملتی ہے. یہی وجہ تھی کہ شیخ حسین انصاری یمنی دہلی میں تشریف لائے تو ابنائے عصر نے ان سے سند حاصل کی، مگر اس ناچیز نے یعنی خود مولانا عبد الجلیل سامرودی نے اس کا اس وجہ سے خیال ترک کر دیا کہ وہ سند جس کی شیخ صاحب بیک واسطہ دے رہے ہیں، ہمارے شیخ کے پاس بھی تو وہی سند موجود ہے. یعنی ہندوستان میں سلسلہ اسناد کے 2 ہی طرق تھے، 2 ہی راستوں سے جو ہے حدیثیں یہاں پہنچتی ہیں، اور مولانا موصوف یعنی مولانا عبد الوہاب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہی طرق سے اسناد کے حامل تھے، دونوں طرق سے ان کے پاس سند موجود تھی. مولانا قاضی محمد اسلم سے فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تحریک اہل حدیث تاریخ کے آئینے میں، دیکھیے 532 نمبر صفحہ میں کیا لکھتے ہیں. بر صغیر میں حدیث کی سند کے 2 ہی طرق ہیں. ایک طرق حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے، جیسے کہ ہم پہلے تدریسی شجرہ نسب میں لکھ چکے ہیں، کیونکہ شاہ ولی اللہ کی سند کا سلسلہ شیخ محمد طاہر مدنی سے شروع ہو کر صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. بر صغیر میں سند کا دوسرا طرق براستہ یمن ہے، جو امام شوکانی کے ذریعے پہنچتا ہے. نواب صدیق حسن خان نے حدیث کا اکتساب قاضی حسین بن محسن انصاری خزرجی یمنی سے کیا، اور قاضی حسین بن محسن امام شوکانی کے شاگرد تھے. بقیہ سلسلہ سند امام شوکانی سے صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو مولانا عبد الوہاب صاحب کا سلسلہ سند سید نذیر حسین محدث دہلوی سے شاہ ولی اللہ کے سلسلے سے ملتا ہے، اور شاہ حسین بن محسن یمنی سے امام شوکانی تک. ان کے اس پورے سلسلہ سند کو مولانا عبدالستار صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نصرت الباری شرح صحیح بخاری میں، جو ہندوستان کی سب سے پہلی اردو ترجمہ اور شرح ہے صحیح بخاری کی، سب سے پہلے جس ہستی نے ہندوستان کے اندر صحیح بخاری کی شرح لکھی اور اردو ترجمہ کیا وہ امام مولانا عبدالستار صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. الگ الگ پاروں میں انہوں نے یہ صحیح بخاری لکھی تھی. اس کی پہلی جلد میں ہی یہ دیکھیے صفحہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے عنوان میری سند امام بخاری تک عنوان باندھ کر کے پھر آگے پوری سند اپنی بیان کر دی ہے. خیر پھر آگے مولانا عبد الجلیل سامرودی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کے طرز بیان کو میں کیا عرض کروں، جو سلاست بیان میں ہوتی تھی اور جو مزہ سامعین کو حاصل ہوتا تھا بیان سے باہر ہے. آپ کے خطبے کے لکھنے کا بار بار اس ناچیز نے خیال کیا تھا، مگر قسمت نے باری نہ دی، اور کچھ تو اپنی یادداشت پر اعتماد تھا، کچھ کاہلی. مجھے اس کا اکثر افسوس رہتا تھا، لیکن مولانا محمد جوناگڑی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر آپ کے خطبات لکھ لیا کرتے تھے، جو آگے ان کی محمدیات کی زینت بنی. جی ہاں، جو محمدیات عموماً مولانا محمد جوناگڑی رحمۃ اللہ علیہ کی آج موجود ہیں تمام اہل حدیث اداروں میں، مولانا عبد الوہاب صاحب کے خطبے ہوا کرتے تھے. اسی طرح لکھتے ہیں مولانا یوسف حسین خانپوری جب بغداد سے تشریف لائے تو
تو ہر جمعہ میں حاضر ہوتے تھے۔ جس نے ایک مرتبہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا پھر وہ گویا گرویدہ ہی ہو جاتا تھا۔ آپ کے جمعے کے خطبے ہی کی بدولت دہلی میں بے شمار اہل حدیث ہو گئے، اس سے پہلے اتنے نہ تھے۔ جس نے ایک دفعہ جمعے کا خطبہ سنا پھر وہ اللہ کے حکم سے حنفی نہیں رہ سکتا تھا۔ کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کے بیان میں کشش ہی ایسی رکھی تھی۔ ایک دو واقع میں اپنے چشم دید لکھتا ہوں، خیر واقعہ لمبا ہے، پھر آگے مولانا عبدالجلیل سامرودی صاحب نے کئی واقعات بیان کیے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے لوگ ایک جمعہ سن کر کے اپنا آپ کو بدل لیا کرتے تھے، قرآن حدیث کے عامل ہو جاتے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں مولانا مرحوم نے مسجد کلا دہلی میں تبلیغ شروع کی تو جوق در جوق احناف دین الہی میں داخل ہونے لگے۔ مذہبیوں نے آپ سے وہ عداوتیں کی کہ کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا، آپ کو جان سے مارنے کی ٹھانی۔ دشمنوں نے رات کو مورچے بندی کی، گلیوں کے راستے میں مارنے اور والے پہرے دے رہے تھے۔ پھر سامرودی صاحب نے کئی ایک واقعات بیان فرمائے کہ کس طرح دشمنوں نے آپ کو کئی بار جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اللہ رب العالمین کی ایسی مدد آپ کے ساتھ رہی کہ ہمیشہ وہ ناکام ہی رہے، بلکہ مارنے والے خود کس طرح سے آپ کے گرویدہ ہوتے چلے گئے اس کی بھی تفصیل بیان کی ہے۔